السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ نئے پارلیمانی سال کا آغاز، صدر مملکت عارف علوی کچھ دیر بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان، گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونے پر اپوزیشن کا احتجاج متوقع۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اسپیکر اسد قیصر کو خط، ایوان کے تمام قیدی اراکین کے پروڈکشن آرڈرز بلا امتیاز جاری کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر قانون نے کل کراچی پر قبضے کا پلان پیش کیا۔ سندھ کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی گئی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے کراچی کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جائے، اب اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ بلاول کا ایم کیو ایم کے اراکین سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ، بولے ایک تو وفاق وسائل نہیں دے رہا اور پھر ہمارے اختیارات پر حملے بھی کر رہا ہے۔ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے یا وفاق کے زیر انتظام دینے کی بات نہیں کی۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی وضاحت، اب تک سے خصوصی گفتگو میں فروغ نسیم نے کہا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کراچی کی انتظامیہ کو مخصوص ہدایات جاری کر سکے گی۔ آرٹیکل کے نفاذ سے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت ہدایات جاری کر سکتی ہے کہ کچرا کیسے اٹھانا ہے، پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ آرٹیکل 149 کو سندھ میں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ حملہ ہے جو کراچی کو سندھ سے الگ کر دے گا۔ وفاق کراچی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، سابق گورنر سندھ اور لیگی رہنما محمد زبیر کا مطالبہ، کہا وفاقی حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری کرے۔ وزیر اعظم کے کراچی پیکج کا 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا، بولے کراچی میں کچرے پر سیاست ہو رہی ہے۔ علی زیدی کی کمیٹی نے تباہی مچائی، ایم کیو ایم کو کراچی پر کلیئر پوزیشن لینی چاہیے۔ کراچی میں آرٹیکل 149 نافذ کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم گائیڈ لائن دیں اور سندھ حکومت قبول کر لے تو اچھا ہوگا۔ جو بھی آئینی اقدام ہوگا میں اس کی حمایت کروں گا۔ میئر کراچی وسیم اختر کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، شہری پوچھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں گیا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے جب سے پیپلز پارٹی نے حکومت شروع کی کراچی میں مسائل پیدا ہوئے۔ کراچی کی تقدیر کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کراچی سے تعلق نہیں۔ سندھ حکومت خود کچھ کر رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کو کرنے دیتی ہے۔ یہ ہر چیز کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی فردوس شمیم کی پریس کانفرنس، کہا کراچی ٹھیک ہونے سے پورا سندھ ٹھیک ہوگا۔ پانی نہ ملا تو شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی۔ حلیم عادل شیخ بولے کراچی میں اس سے برے کیا حالات ہوں گے، شہر کو گاربیج سٹی بنا دیا، نیا پاکستان بن رہا ہے تو نیا سندھ بھی بنے گا۔ افغانستان میں امریکی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دینا غیر منصفانہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ہم امریکہ کی جنگ نہ لڑتے تو دنیا کے خطرناک ملک نہ ہوتے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں جن لوگوں کو سی آئی اے نے فنڈز اور تربیت دی، ایک عشرے بعد امریکہ نے انہیں ہی دہشت گرد قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑا تضاد تھا۔ پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ امریکہ کا اتحادی بننے سے یہ گروپس ہمارے خلاف ہو گئے اور 70,000 پاکستانیوں کی جانیں گئیں۔ معیشت کو $100 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے، آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کمانڈر صدرن کمان تعینات، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کور کمانڈر راولپنڈی مقرر، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء انسپکٹر جنرل آرمز تعینات، لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز اور لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر چیئرمین پی او ایف تعینات۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا میڈیکل سینٹر AMC ایبٹ آباد کا دورہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان کو کرنل کمانڈنٹ آرمی میڈیکل سینٹر کے بیجز لگائے. آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. آرمی چیف نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل عملے کی خدمات کو سراہا. آرمی چیف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قیمتی جانیں بچانے میں آرمی میڈیکل سینٹر کا کردار اہم ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی حکومتی ریڈار پر آ گئے. وفاقی حکومت نے سردار محمد رضا خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر صلاح مشورے جاری. چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت کی جانب سے مقرر کردہ بلوچستان اور سندھ کے ممبران سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا. الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے 2 نئے ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار دی. الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ صدر مملکت نے ممبران کی تقرری کر کے آرٹیکل 213 کی خلاف ورزی کی. حکومت اداروں کو تباہ کر رہی ہے. پہلے الیکشن کمیشن کے ممبران سندھ اور بلوچستان کی غیر قانونی تقرری کی گئی. اب چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان کو ہٹانے کی کوشش. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں سردار رضا خان نے حکومت کا غیر آئینی فیصلہ نہ مانا تو ان پر ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے. سندھ کو بھی تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. حکومت اداروں کو اپنی انتقامی سیاست کی نظر نہ کرے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 39واں روز. خوراک، ادویات، ایندھن سب نایاب. مواصلاتی نظام بھی بند. مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری. سوپور میں نوجوان شہید، 8 گرفتار. 30 سال پرانے کیس میں تہاڑ جیل میں قید یاسین ملک کے پروڈکشن وارنٹ جاری. جمہوریت کی جھوٹی دعوے دار بھارتی حکومت کا صفاقانہ چہرہ بے نقاب. آج دنیا بھارت کو کشمیر میں ظلم و ستم پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جنیوا کے 3 روزہ دورے کے بعد وطن واپسی پر گفتگو. کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، آئینی اور سفارتی معاونت جاری رکھے. ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. مسئلہ کشمیر پر 58 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ آنا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے. مقبوضہ کشمیر پر سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ وار بریفنگ. پاکستان اور بھارت میں کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا. افغان مسئلے کا حل صرف بات چیت کے ذریعے ممکن ہے. آئیں چلیں سب مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز. وزیر اعظم کی قیادت میں بھارتی مظالم کا شکار نہتے کشمیری عوام کی آواز کل پوری دنیا تک پہنچائیں گے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق کا ٹویٹ. کہا یہ وقت اتحاد اور یکجہتی کا ہے. دنیا کو پیغام دینا ہے کہ آئیں مظلوموں پر جبر و استبداد کے خلاف وزیر اعظم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں. کشمیریوں سے یکجہتی کریں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تعمیراتی شعبے میں کاروبار میں آسانی کے حوالے سے اجلاس. چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کی اجلاس کو بریفنگ.
قائم مقام گورنر پنجاب پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے درمیان لاہور میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی نے کہا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان نے کہا تنقید کی پرواہ نہیں، صرف عوام کی خدمت کا ایجنڈا ہے، اتحادی جماعت کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایل این جی ریفرنس میں شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع۔ شاہد خاقان نے چیئرمین نیب کی تقرری پر قوم سے معافی مانگی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے یہ کیسا ادارہ ہے جو گرفتار پہلے کرتا ہے اور کیس بعد میں بنتا ہے۔ تفتیشی افسر کہتا ہے کہ کابینہ کا فیصلہ غلط تھا، یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ملک کابینہ نے چلانا ہے یا نیب نے۔ پاکستان میں اب نااہلی اور نالائکی کا دور ہے۔ تبدیلی کے دعوے دار کہتے ہیں روٹی نہ کھاؤ تبدیلی کھاؤ، غریبوں پر ٹیکس لگا کر امیروں کو ٹیکس معاف کیا جا رہا ہے، یہ ہے تبدیلی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو، کہا گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر والوں کو باندھا جاتا ہے، نون لیگ کے لوگوں کو باندھا جا رہا ہے اور ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔